اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہنمائی ٹی وی میں جبار ساگر مناس کی طرف سے سب مسلمان بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان معاشرے کی رہنمائی کرنے والے مولانا طارق جمیل کی غیبت جھوٹ بولنے والے میڈیا سے معافی۔ ہماری آپ سے عرض ہے کہ ویڈیو ساری دیکھیے گا۔ مولانا طارق جمیل جیسی شخصیت کے بارے میں بعد میں بیان کروں گا۔ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ الٹی گنگا کس طرح بہہ رہی ہے۔ مولانا صاحب پہلے تو کل کی ذرا بات ہو جائے۔ آپ نے کل بڑے سخت الفاظ استعمال کر دیں، اگر آپ چاہیں تو میں پلے کر سکتا ہوں۔ ڈو یو وانٹ کہ میں پہلے پلے کر دوں 30-40 سیکنڈ کی ریکارڈنگ؟ نہیں چلیں ٹھیک ہے۔ پلے کرنے کی آپ نے کل ایک تو جب آپ نے بات کی سے میں سوال کر لوں مولانا صاحب، بالکل آپ ہی کی جواب۔ جی فرمائیں۔ ایک منٹ فرمائیں۔ مجھے آپ دیکھیں، حامد میر صاحب بیٹھے ہیں؟ حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے۔ اچھا، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا سے پاک ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، زاہد ہو، شیخ ہو، نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے، اور اس کا اعتراف نہ کرنا یہ شیطانیت ہے۔ تو میں اتنا بولتا ہوں تو میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ معذرت کر رہا ہوں۔ حامد میر صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی، اور جو دوسرے بیٹھے ہیں ان سے بھی، مولانا طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب سے، جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ میری کوئی آرگومنٹ نہیں، میری کوئی دلیل نہیں، مجھ سے غلطی بس۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں۔ ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث، سچ بولنا۔ دوسری بات فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے، اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے۔ میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جہاں جس کو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے۔ تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا صدق و حدیث، حفظ و امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔
لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے. 5 کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے. تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو. کہ میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے. میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو. سرنڈر ماڈل سکول میں میں نے میٹرک کیا ہے، ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گئے، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی، ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو. کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے آج سے نہیں 40 سال سے لے کر مولانا طاہر جمیل جیسی شخصیت نے دین کی خدمت کی. ایسی شخصیت ہیں جن کی بڑے بڑے سیاستدان بھی عزت کرتے ہیں، بڑے بڑے فلمی سٹار بھی. مولانا نے ایسی رہنمائی کی کہ فلمی سٹاروں نے بھی اپنے غلط راستے چھوڑ کر ٹھیک حق سچ کی راہ پر آ گئے. مولانا طاہر جمیل نے سب کو سختی سے نہیں بلکہ پیار، اچھے اخلاق سے اچھی رہنمائی کر کے سیدھے راہ پر ڈالا. مگر ہمارا میڈیا، جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کتنا سچا، کتنا اچھا اور کتنا نیک ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، سب کے سب جانتے پہچانتے ہیں. مگر دکھ اس بات کا ہے کہ غیبت، جھوٹ بولنے والی ہی نہیں بلکہ سروں سے دوپٹے اتار کا پروگرام کرنے والی عورتیں. میڈیا نے اس شخصیت سے معافی منگوائی جس شخصیت نے آج سے 40 سال تک صرف اور صرف اللہ کے دین کی رہنمائی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ہی درس دیا.